ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سسٹم کیمپس گلشن BHS1، اور یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ ہمارے دارالمدینہ کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان مدنی چینل کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے۔ اس میں ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ مقابلے کی طرف بڑھیں اس سے پہلے دارالمدینہ کے ایک اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ آئیے ہم مدنی منع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے۔ آئیے ہمارے ساتھ مزید اسٹوڈنٹس ہیں، نعت شریف پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، مزید عروج بلندی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ جھوٹ اور اس کی تباہی بیان کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ دو کنٹیسٹنٹس ہیں، ہمارے ساتھ دو مدنی منع ہیں، دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کون سے کیمپس میں ہے، کیا نام ہے اور کون سی کلاس میں ہے؟ میرا نام محمد عمر اطاری ہے، میں دارالمدینہ گلشن اقبال BHS 1 کراچی میں کلاس 5 مدنی کا طالب علم ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، عمر نام ہے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سی کلاس میں، کون سے کیمپس میں اور کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ثاقب رضا اطاری ہے، میں گلشن BHS 1 میں پڑھتا ہوں، میں کلاس 5 مکی کا طالب علم ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ عمر ہیں، ثاقب ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے جھوٹ اور اس کی تباہی۔ جھوٹ ایک بڑھتی ہوئی معاشرتی برائی ہے جس سے معاشرہ بدبودار ہوتا ہے۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی اور بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، اس لیے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ ایمان کی مخالف ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال جاتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ عمر اور ثاقب ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی عمر، شروع کریں۔ جھوٹ ایک بڑھتی ہوئی معاشرتی برائی ہے جس سے معاشرہ بدبودار ہو رہا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ، جھوٹ ایک بڑھتی ہوئی معاشرتی برائی ہے جس سے معاشرہ بدبودار ہو رہا ہے۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی اور بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ جی ثاقب۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال جاتا رہتا ہے۔ اللہ۔ جی عمر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ اللہ۔ جی ثاقب۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ جی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جی، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آخری پوائنٹ باقی ہیں، ثاقب کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہے۔ جی، جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ عمر اور ثاقب ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی، ہمارے عمر اور ثاقب کو انشاءاللہ عز و جل تحفے دیے جائیں گے۔ ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر دی جا رہی ہے، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ثاقب بھی ہیں، ثاقب کو بھی ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک تسبیح، عطر اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مزید ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالمدینہ دینیات مینیجر کراچی۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہے، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں ایاز مدنی صاحب۔ حضور یہ بتائیے گا کہ دارالمدینہ میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں دی جاتی ہے یا صرف ایک دی جاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، دارالمدینہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ مطلب بچہ دارالمدینہ میں اگر پری پرائمری سے ہی داخل ہوتا ہے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مثلا اس کے ناظرہ، اس کے قاعدے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، سنت اور آداب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا سلسلہ جو الحمدللہ دعوت اسلامی
جو امیر سنت کا جو مشن ہے ہمارا الحمدللہ اسی کے بالکل سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی سلسلے کو لیا جاتا ہے، اور دارالمدینہ میں پری پرائمری سے لے کر الحمدللہ میٹرک تک ہمارے طلباء کرام کو جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ اس میں الحمدللہ جو ہمارے طلباء جن کا ناظرہ مکمل نہیں ہوتا تو ان کو انہی کلاسز کے اندر ان کا ناظرے کی تکمیل بھی کروائی جاتی ہے، قواعد اور مخارج کے ساتھ الحمدللہ جو ہمارے طلباء مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں وہی تعلیم الحمدللہ بہترین ہمارے اساتذہ کرام کہ جو ہے ہمارے فیضان مدینہ سے جو ہے الحمدللہ ٹیسٹ پاس ہوتے ہیں، ہم انہی کو ہی یہاں پر الحمدللہ یہاں پر جو ہے رکھتے ہیں، اور وہی ہمارے طلباء کو جو ہے یوں دیکھا جائے کہ مدرسے کے حوالے سے جو تعلیم دی جاتی ہے اس دارالمدینہ میں بھی الحمدللہ وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مبلغ بھی الحمدللہ ہمارے طلباء کو بنایا جاتا ہے، سنت آداب بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں، ہفتہ وار تھیم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے الحمدللہ ہمارے طلباء اور طلباء کے ذریعے سرپرستوں تک بھی یہ نیکی کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے۔ فزیکلی الحمدللہ ہمارے دارالمدینہ کراچی والے بوائز ہائی اسکول اور اب تو ساتھ ساتھ الحمدللہ ISS اور GHS کے جو سرپرست اسلامی بھائی ہیں تو الحمدللہ ان کو بھی دارالمدینہ کے سمجھ لیں کہ پلیٹ فارم سے ہمارے مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور مدنی مذاکرے میں فزیکلی الحمدللہ ان کو بلوانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ایاز بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ ریکارڈنگ میں تشریف لائے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ دارالمدینہ کے پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم الحمدللہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، اس کیمپس کے ہیڈ بھی ہیں۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ دارالمدینہ کی بڑی تعریف سنی ہے، پاکستان اور دنیا بھر میں کتنے دارالمدینہ ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز کتنے ہیں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیے گا دارالمدینہ کے حوالے سے۔ آج تک کی موجودہ سٹیٹس کے مطابق پاکستان بھر میں کم و بیش 98 کیمپسز الحمدللہ موجود ہیں، اس میں 24,872 طلباء ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور پڑھانے والوں کی تعداد کم و بیش 2,880 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے علاوہ اوورسیز میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کیمپسز کی تعداد کم و بیش 44 ہے، 44 کیمپسز الحمدللہ موجود ہیں، ان میں کم و بیش 9,000 سے زائد طلباء دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور پڑھانے والوں کی تعداد کم و بیش 800 سے زائد ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ اسد بھائی، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنت کی فضیلت، شان و عظمت قرآن مجید اور بے شمار احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ جنت کا مختصر تعارف بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کون سے کیمپس میں اور کون سی کلاس میں ہیں۔ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کیا نام ہے، کون سے کیمپس میں اور کون سی کلاس میں ہے۔ میرا نام محمد شہیر عابد اتاری ہے، میں گلشن BHS 1 میں پڑھتا ہوں، میں کلاس 5 مکی کا طالب علم ہوں۔ جی ہمارے ساتھ شہیر ہیں اور ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کون سے کیمپس میں اور کون سی کلاس میں ہیں۔ میرا نام ہلال رضا اتاری ہے، میں کلاس 4 مدنی کا طالب علم ہوں۔ جی ہمارے ساتھ شہیر ہیں اور ہلال رضا ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جنت کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ جنتیوں کو دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ جنت پہ 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاک شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک
تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں, ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے. ہمارے ساتھ شاہر اور ہلال رضا ہیں, ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. جی شاہر. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گالے سے بنی ہیں. سبحان اللہ. جی ہلال رضا. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاک شراب کا. پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں. سبحان اللہ. جی شاہر. جنت میں 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے میں وہ مسافت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. سبحان اللہ. جی ہلال رضا. جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جنتی جب جنت میں جائیں گے اور ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی کوئی فضل کی کوئی حد نہیں. سبحان اللہ. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں. جی ہلال رضا. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، جنت میں موت نہیں. سبحان اللہ. جی شاہر. جنتیوں کا نہ لباس پرانا پڑے گا اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی. سبحان اللہ. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ شاہر اور ہلال رضا ہیں, ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. دونوں کا ایک ایک پوائنٹ باقی ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے جنت کی کسی بھی چیز کا کچھ بھی مناسبت نہیں. سبحان اللہ. جنت میں قسم قسم کے جواہر محال ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہر اور ہلال رضا. یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں اور ہمارے شاہر اور ہلال رضا کو تحفے دیے جائیں گے. ایک رسالہ دیا جائے گا اور ایک تسبیح، ایک عطر، ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہلال رضا ہیں. ہلال رضا کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر، ایک مسواک، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم اور آپ. اساتذہ کرام کی اگر بات کریں تو بچوں کو اچھے اور برے کا فرق سکھاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیچرز موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. حضور یہ بتائیے گا کہ جو بچے آپس میں تو سے بات کرتے ہیں اور بڑے آپس میں تو سے بات کرتے ہیں، اس انداز سے بات کرنا کیسا؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر بچہ یا بڑے جو ہیں تو تڑاک سے بات کریں گے یا بچے آپس میں تو تڑاک سے بات کریں گے تو جو بچہ سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہی کرتا ہے. تو اگر ماحول ایسا کریٹ ہو جائے کہ آپ جناب سے، چاہے وہ بڑا چھوٹے سے بھی بات کر رہا ہے، تو آپ بیٹا یہ قلم دے دیں، بیٹا پانی لے آؤ، آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بچے کی تربیت بار بار سننے سے وہی ہوگی جو وہ سن رہا ہوگا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، شخصیت نکھارنے میں، کردار بنانے میں ٹائم لگتا ہے. یہ آن آف کا بٹن نہیں ہے کہ ایک بار سن لیا اور وہ بالکل آپ جناب سے گفتگو کرے گا. بار بار بچے کی تربیت کریں اور آپ کے الفاظ بھی وہی ہوں جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا بن جائے، ویسا بن کے دکھا دے. انشاءاللہ بچے میں وہ نکھار آئے گا کہ پھر جو ایک دعوت اسلامی کا کاز ہے کہ الحمدللہ شخصیت نکھارنے میں دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے، اور یہی مرشد کریم امیر اہل سنت ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم سب کو آپ جناب سے گفتگو کرنی چاہیے. ایک اور ٹیچر کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور کیا فرمائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہی ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چاہے بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے ہمارا تعلق ٹیچر سے ہو، چاہے ہمارا تعلق پیرنٹ سے ہو، ہمیں اپنے بڑوں سے، چھوٹے سے تو تڑاک سے بات کرنا اخلاقیات کے خلاف ہے. یہ
ہمیں جو بات کرنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے شیوخ کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے اسلاف کی جو تعلیمات ہیں، وہ یہی ہے کہ چاہے دشمن آپ کے سامنے موجود ہو، آپ نے اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا، اخلاق کے دائرے میں ہی رہنا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جس انداز سے ٹیچر نے بیان کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جو بچے موبائل یوز کرتے ہیں، اور موبائل یوز تو کرتے ہیں، ساتھ میں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں، ان کا موبائل یوز کرنا، سوشل میڈیا یوز کرنا کیسا؟ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جو بچے موبائل استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ان کا سوشل میڈیا یا موبائل استعمال کرنا کیسا، تو دیکھیے کوئی بھی چیز یا جو بعض چیزیں ہیں وہ اصلاً بری نہیں ہوتی، بلکہ ان کا استعمال ان کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا ہے یا موبائل ہے، اس کا بھی مثبت استعمال بھی ہے اور منفی استعمال بھی ہے۔ ہاں، اب ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا اتنا زیادہ مثبت استعمال نہیں پایا جاتا موبائل یا پھر سوشل میڈیا کے استعمال میں، تو اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ بچوں کے افکار میں بگاڑ آ سکتا ہے، دوسرا ان کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، تیسرا وہ ان کا وقت کا ضیاع کافی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بچوں کے لیے تو قطعی مناسب نہیں کہ وہ موبائل یا پھر سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ البتہ وہ انفارمیشن کے لیے کمپیوٹر کا یوز کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے لینسز وغیرہ لگا کر یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر پر، جس سے ان کی نظر پہ اثر نہ پڑے۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچر ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضور؟ سوشل میڈیا اور موبائل یوز کے حوالے سے طلبہ کا یہ چیزیں استعمال کرنا، یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک ایسی ایک زہر قاتل ہیں کہ یہ سیکھ کر استعمال کی جائیں تو اس کا ہمیں بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ اگر اس کو سیکھ کر استعمال نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں بہت سارے گناہوں میں ڈال دیں گی، اور فی زمانہ نظر بھی آتی ہیں، ایسی لینگویج یوز ہوتی ہے یا ایسے ہمیں وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انوالو ہے۔ اگر دارالمدینہ کی بات کی جائے تو الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ میں موبائل لانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ چلیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ والد اگر اپنے والدہ کی عزت نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، تو سے بات کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو کیا بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے؟ جی، آپ نے جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسا ہے کہ جب بچوں کے سامنے بچوں کی امی کی تذلیل کی جاتی ہے تو بچے اس کو بڑا لیتے ہیں، اور صرف اس کو ہلکا پھلکا نہیں لیتے، بلکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بچے جو ہے وہ دلی طور پر بھی نا، مطلب نفرت کا ایک مادہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر بدتمیزی والی بات، تو طلاق والی بات، اور پھر جس طریقے سے والد صاحب بچوں کے سامنے ہی اگر بچوں کی والدہ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں تو بسا اوقات بچے بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، وہ سیکھ رہے ہیں نا، یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو جو دکھ رہا ہے، جو والدین کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے جو بچوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، تو لازمی بات ہے بچے بھی اسی چیز پر، اسی روش پر چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ والد کی شان و عظمت بیان کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ دو اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا نام ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور کون سے کیمپس میں پڑھتے ہیں؟ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیے گا بیٹا، کیا نام ہے، کون سی کلاس میں اور کون سے کیمپس میں؟ میرا نام محمد حسان یونس ستاری ہے۔ میرے اسکول کا نام دارالمدینہ BHS گلشن کیمپس ہے۔ میں 4 مکی کا طالب علم ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ حسان رضا ہیں۔ ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کون سی کلاس میں ہیں اور کون سے کیمپس میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام محمد عاطف اتاری ہے۔ میں کلاس 4 مکی کا طالب علم ہوں۔ میں گلشن BHS 1 کا طالب علم ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ عاطف ہیں، حسان رضا موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ والد کی شان و عظمت بیان کی جائیں گی۔ اللہ کریم کی اطاعت والد کے اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ قیامت کے دن بندے کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ادب بجا لانے کا حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ باپ کی دل آزاری یا اس کے سامنے جواب دینا یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرنا، یہ سب حرام ہے۔ والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ والد سے بہتر کوئی درد مند اور ہمدرد نہیں۔ والد اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے۔ والد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ والد وہ مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے مسلسل دعا کرنا رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات میں یاد رکھنا چاہیے۔ والد انسان کو عدم سے وجود میں لانے
لانے والی ذات یعنی اس کی پیدائش کا سبب ہے۔ والد والدہ میں سے کسی کو بھی بے ادبی کے طور پر اف تک کہنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ہمارے ساتھ حسان اور عاطف ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی عاطف۔ والد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی حسن۔ اللہ کریم کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اللہ عز و جل کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ والد وہ مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی اپنے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حسن۔ قیامت کے دن اس کے بندے کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی عاطف۔ ماں اور باپ کے لیے مسلسل دعا کرنا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ جی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ادب باجا لانے کا حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ والد انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے، یعنی اس کی پیدائش کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حسان رضا۔ والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ عز و جل سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ جی۔ والد یا والدہ میں سے کسی کو بھی بے ادبی کے طور پر اف تک کہنا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حسان رضا۔ والد سے بہتر کوئی دردمند اور ہمدرد نہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آخری پوائنٹ باقی ہیں، ہمارے ساتھ حسان رضا اور عاطف رضا موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ والد یا والدہ میں سے کسی کو بھی بے ادبی کے طور پر اف تک کہنا جائز نہیں۔ والد یا والدہ میں کسی کو بھی بے ادبی کے طور پر اف تک کہنا جائز نہیں۔ ہمارے ساتھ حسان رضا ہیں، آخری پوائنٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ والد اللہ عز و جل کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ والد اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے۔ ہمارے ساتھ حسان اور عاطف موجود ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ چلیں ہمارے ساتھ عاطف رضا ہیں، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر دی جا رہی ہے، ایک تسبیح، ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ جی ہمارے ساتھ حسان رضا ہیں، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک تسبیح، ایک عطر، ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک ایجوکیشن سسٹم دعوت اسلامی کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ دارالمدینہ کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیسا پایا؟ الحمدللہ بہت اچھا پایا ہے۔ یہاں ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس سے ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دارالمدینہ میں پڑھنے کے بعد یہاں ہمیں نماز کا ذہن دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مدنی ماحول میں آنے کا ذہن دیا گیا ہے، اجتماعات، مدنی مذاکرہ، اس کے علاوہ مدنی قافلے میں بھی جانے کا ذہن دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، دارالمدینہ میں پڑھنے سے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ آئیے ہم اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی دارالمدینہ میں مجھے ذہن دیا گیا کہ نماز پڑھو، آخرت میں تمہاری بھلائی ہوگی، تو اب میں ماشاءاللہ سے دارالمدینہ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کی ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی دی جاتی ہے ہمیں دارالمدینہ میں۔ ہر روز نازلے کا پیریڈ ہوتا ہے، امامہ سر پہ سجانے کی اور بعد جماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے دارالمدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میں گھر میں آنے کی دعا پڑھتا ہوں اور امی ابو کے ہاتھ چھوتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں، آئیے ہم مدنی منع کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ عائشہ، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ غوث کا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ تارکا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے ہم مراب، ہم مراب، ہم مراب۔ اگر یہ سلسلہ آپ اپنے اسکول، جامعات، مدرسے میں کروانا چاہتے ہیں، ہماری مدنی چینل کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین، ناظرین سب کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ
हम और आप आओ सीखें हम दीन